السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ سورت نون والقلم کی آیات ہیں، پہلی وحی کی آیات سورت العلق کی، جن میں اللہ تعالیٰ نے علم کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم کی ابتدا اسم رب سے ہونی چاہیے کیونکہ علم اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ سورہ مدثر کی آیات میں منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد پہلا حکم وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور فریضہ نبوت کی ادائیگی میں جو مشکلات اور تکالیف آئیں ان پر آپ صبر کیجیے۔ اب ان آیات میں جب یہ ابتدائی دعوت اسلام کی آیات ہیں اور قسم کھائی اللہ نے قلم کی، اس سے مراد نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی، وہ خاص قلم جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، اور اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ اور فرشتوں کی بھی قسم، جو لکھنے والے لکھتے ہیں ان فرشتوں کی بھی قسم کھائی جو کاتبین وحی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا لکھ۔ قلم نے کہا اے اللہ کیا لکھوں؟ کہا اس سے تقدیر کو لکھ دے۔ چنانچہ ہر وہ چیز لکھ دی گئی جو گزر گئی اور جو آنے والی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے قرآن کی ابتدائی آیات پیش کرنا شروع کی تو انہوں نے سوچا کہ یعنی وہ لوگ جو آپ کو عزت و احترام سے دیکھتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کو دیکھ کر ہر شخص آپ سے تعلقات، متکبر سے متکبر جو کفار کا سردار تھا وہ بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، تو اس نے کہا ان پر تو شاید جو ہے کسی جن کا آسیب سایہ ہو گیا اور انہیں مجنون کہا، کیونکہ وہ جنات سے تو واقف تھے، فرشتوں سے وہ واقف نہ تھے۔ تو اللہ نے ان کی اس بات کا جواب اللہ رب العزت نے دیا، کہا وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ۔ بظاہر تو خطاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ اے میرے محبوب تم دیوانے نہیں، لیکن اصل مقصد کفار کو ان کی تہمت کا جواب دینا تھا، اور قرآن نے ہی آپ کی عظمت اور گواہی دی کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ کہ اے میرے محبوب بے شک تیرے لیے تو بے انتہا اجر ہے۔ اے میرے محبوب نبوت فرائض کی ادائیگی میں آپ نے جو تکالیف اٹھائیں اور جتنی لوگ دشمنوں کی باتیں سنی، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر جو ہے وہ موجود ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عزت والے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ خلق عظیم یعنی جس اخلاق کا حکم اللہ نے آپ کو قرآن میں دیا، امانت، صداقت، حلم و کرم،
نرمی، شفقت، تمام خوبیاں آپ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت سے پہلے بھی موجود تھیں، اور نبوت کے بعد ان میں جو تھی اور وسعت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قرآن کی تعلیم پیش کی بلکہ اس کا مجسم نمونہ بن کر لوگوں کو دکھایا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اپنے نبی کو فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ کہ اے ان قریب وہ آپ بھی دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی دیکھیں گے بِأَيِّكُمُ الْمُفْتُونَ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ ان ربک ہوا عالم بمن دل عن سبیلہ ہوا عالم بالمہتدین، بے شک تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا اور کون جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ پھر عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے مخالفین میں ایک اسی صورت میں ایک نمایاں شخص کا کردار جو تھا وہ ولید بن مغیرہ کا جو تھا ذکر کیا گیا، اور کہا کہ جب آپ نے تبلیغ کا اعلان شروع کیا اور اس کے بعد جب حج کا زمانہ آیا تو قریش جو کفار کے سردار تھے وہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے انہوں نے ایک زبردست مہم چلائی، اور اس میں ولید بن مغیرہ نے جو تھا وہ مشورہ دیا کہ تمام آنے والے حاجیوں کو میں یہ آپ کو جادوگر میں شروع کر دیا جائے گا کہ آپ جادو کے اثر سے باپ کو بیٹے سے، بیوی کو شوہر سے اور آپس میں جو ہے متنفر کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَذَرْنِي مَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ مجھے ان جھٹلانے والوں کو جو دولت مند تھے سمجھنے دو، انہیں تھوڑی سی اے میرے محبوب تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ولید بن مغیرہ کے 10-12 بیٹے تھے، جس میں نامی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں سب سے مشہور بیٹے ہیں۔ اس کے سب بیٹے با اثر تھے، مجلس و محفلوں میں باپ کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اور اتنا کچھ پانے کے باوجود بھی وہ یہ چاہتا تھا یتمع ان یزید کہ میں اسے اور زیادہ دوں، اور اس نے کہا ان ھذا الا سحر یوسرا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے نقل کیا جاتا ہے، یہ قرآن جادو کے سوا کچھ بھی نہیں، ان ھذا الا قول البشر یہ تو محض انسانی کلام ہے۔ تو اس پر اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ میں جانتا ہوں کہ اے میرے محبوب ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بس آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، میں اس کو خود سمجھ لوں گا، اور ان قریب میں اسے سأصلیہ سقر میں اسے آگ میں ڈالوں گا، لا تبقی ولا تذر اور اسے آگ اسے جلا کر خاک کر دے گی مگر مر کر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا نہ اسے موت آئے گی نہ اسے زندگی نصیب ہوگی۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ کفار نے کہا اے میرے محبوب اگر اللہ کی حمایت اور اس کی حفاظت نہ ہوتی تو کفار آپ کو اپنی ہاستانہ نظروں سے کا شکار کر دیتے، وہ زبانوں سے آپ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت اور کا ذمہ جو تھا قرآن پاک کی بھی، اور انا نحن نزلنا لہ الذکر وانہ لہ حافظون کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے میرے نبی وہ تجھے نہیں جھٹلاتے، وہ میری ان آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تو پھر جب آپ قرآن پڑھتے تو وہ آپ کو اتنی ہاستانہ نظروں سے دیکھتے تھے جیسے کہ آپ کو پھسلا دیں گے، گرا دیں گے،
تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ نون والقلم کی آخری آیات کو کہ اگر کسی شخص کو نظر بد لگ جائے تو فوراً آخری آیت کو جو ہے اس کا جو اس آیت مبارکہ کو 7 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ فوراً جو اثر جو ہے وہ نظر بد کا جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور وہ آیت تھی ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کہ جو بھی آیت جو بھی صورت نازل کی ہے اس میں جو مضمون ہے وہی مضمون ہر پڑھنے والے کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ ہے۔ قرآن میں جو بھی نظام دیا ہے اس میں انسانی معاشرے کی خرابیوں کا علاج جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ دنیا میں قرآن جو ہے وہ نور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ قرآن تھا، ایک ایک حرف ایک ایک آیت کو دل میں اتار کر پڑھنا، اور یہی معمول صحابہ اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ وہ صورت ہے قرآن پاک کی صورت کو کہ اگر آپ کا دشمن، اگر آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی شخص ایسا ہے جو چغلی غیبت کر کے آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، تو آپ اس صورت کو پڑھ کر تصور میں لا کر اس شخص پر دم کر دیجئے، آپ اس کی ایذا سے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد جیسے کہ دیکھو یعنی قرآن میں موجود ہے کہ کیسے ولید بن مغیرہ نے آپ کو ایذا پہنچائی زبان سے اور ہر طریقے سے، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو برے انجام کو پہنچایا۔ اسی طرح جب ہم قرآن کی آیات کو اس یقین کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اور اس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔